الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. محترم حضرات، رمضان المبارک ہجری تقویم کے اعتبار سے نواں مہینہ ہے. اسلام میں اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد ہے: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. اس کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح الدلالہ ہے. من جملہ یہ کتاب ہدایت اور فیصلہ کرنے والی ہے. جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے ایام کو شمار رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، اور تاکہ تم لوگ شمار کی تکمیل کر لیا کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پانے پر اس کی بزرگی بیان کیا کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر ادا کیا کرو. پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے درمیان خاص تعلق ہے، لہٰذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم و تعلم کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس مہینے کی مخصوص عبادت روزہ ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کی سعادت حاصل ہوتی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ کا حکم لوگوں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے. اس لیے آگے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسرے وقت جب سہولت ہو اس فرض سے سبکدوش ہونے کی گنجائش ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد تنگی میں ڈالنا نہیں بلکہ یسر اور سہولت پیدا کرنا ہے. رمضان المبارک کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، ہے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کا روزہ فرض اور راتوں کی عبادت نفل قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خداوندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینے میں فرض عمل کرے، یعنی نفل کا ثواب فرض کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے، وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں 70 فرض ادا کرے، یعنی رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب اور بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور وہ روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کرانے والے کو بھی اس کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اندر اتنی وسعت نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کو باقاعدہ افطار کرائے اور اس کے ثواب سے بہرایاب ہو۔ اس سوال پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ایسا جواب دیا جس سے ان کی مایوسی خوشیوں میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتے ہیں جو کسی بھی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک عدد کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کرا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے اس پانی پلائیں گے، جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام، خادم اور ملازم وغیرہ کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی دیتے ہیں۔ ہے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب، آگ سے پناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ خاص کر شعبان کا مہینہ رمضان کی انتظار میں گزرتا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غیرہ ثم يصوم لرؤیت رمضان فإن غم علیہ عد 30 یوما ثم صام، رواہ ابو داؤد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کے اہتمام کرتے تھے، اتنا دیگر کسی مہینے کے اہتمام نہ فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے سے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 29 شعبان کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر اس دن چاند نہ دکھائی دے تو 30 کا عدد پورا کر لینا چاہیے۔ امت محمدیہ پر اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت فرمائے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی امتیازی خوبیاں عطا ہوئی ہے جو اور کسی امت کو عطا نہیں ہوئی، اور اس کے بارے میں فرمایا، خلوف فم الصائم
اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ حَتَّى يُفْطِرُوا، ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہے۔ وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَ وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کے مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُ فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، اور شرکت شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، اور رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کے لیے بے شمار اسباب عام کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل خیر انجام دیتا ہے اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے، اور وہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ایمان دوسرے احتساب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر یقین کامل ہو، اور احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے اور ہر ایسی بری بات سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے جس سے روزہ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دینے کی وجہ سے پورے عالم کا ماحول روحانی بن جاتا ہے، اور جو لوگ سال بھر خیر کے کاموں سے دور رہتے ہیں وہ بھی اس ماحول سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی درجے میں عبادت و اطاعت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے عبادت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجین وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ أُتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ ہے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور ہے برائی کے ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ فرشتوں کی یہ ندا اگرچہ کانوں سے سنائی نہیں دیتی، لیکن انسانی روح ضرور اس ندا کو محسوس کرتی ہے، اور رمضان المبارک میں غیر رمضان کے مقابلے میں عبادات اور اعمال خیر انجام دینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے استقبال میں پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی عبادت گزاروں سے جنت آباد ہوگی، ان کے اعزاز و اکرام کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے منظر کشی ان الفاظ سے فرمائی ہے، ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل قال فإذا كان أول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من ورق الجنة على الحور العين فيقولن يا رب اجعل لنا من عبادك أزواجا تقر بهم أعيننا وتقر أعينهم بنا۔ رمضان کے لیے جنت کو شروع سال سے اگلے سال تک سجایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو ایک مخصوص ہوا عرش خداوندی کے نیچے سے جنت کے درخت کے پتوں سے گزرتی ہوئی خوبصورت آنکھوں والے حوروں تک پہنچتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے جوڑے منتخب فرما جن سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو اور ان کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کا چین نصیب ہو۔ رمضان المبارک رحمتوں کا عام سیزن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے، اور ذرا ذرا سے بہانے سے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک رمضان میں لاکھوں لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور انہیں پاک و صاف زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مرسلاً نقل فرماتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ 600,000 عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ أَعْتَقَ اللَّهُ بِعَدَدِ مَن مَضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو گزشتہ آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ ایک ہی رات میں آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے بابرکت ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روز بلا شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے تو اگر پوری زندگی بھی اس کے بدلہ روزہ رکھتا رہے گا تو بھی اس ایک روزہ کی تلافی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے، من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ جو شخص رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر کسی عذر اور بیماری کے چھوڑ دے تو زمانہ بھر کا روزہ رکھنا بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی اور انمول ہے، اس کی تلافی پوری زندگی کی عبادت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود جو شخص ماہ مبارک کے روزے سے محروم رہے، اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ناقدری کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا
فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمین الی آخر حدیث۔ یہ حدیث روایت کرنے والے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر سے قریب ہونے کا حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے۔ پھر جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلے درجے میں نے قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ افسوس ہے کہ آج رمضان المبارک کے قدردانی میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہے اور اس کے اظہار کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کہ تمام تر آسانیاں پائے جانے کے باوجود ہمارے معاشرہ میں بلا عذر روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مقدس دنوں میں گلیوں اور محلوں میں چائے کے ہوٹل کھلے نظر آتے ہیں اور برسر عام ماہ مبارک کی توہین کی جاتی ہے۔ رمضان کی مبارک راتیں عبادت میں کم اور سیر و تفریح گپ شپ میں زیادہ صرف ہوتی ہے، اور جو عید کے زمانہ قریب آتا ہے رمضان کا آخری عشرہ اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ سایہ فغن ہوتا ہے تو مسجدوں کے بجائے بازاروں کی رونق بتدریج بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کیا مرد کیا عورتیں کیا جوان کیا بوڑھے سب رمضان کے برکتیں سمیٹنے کے بجائے عید کی تیاری میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں میں یہی ماحول نظر آتا ہے۔ یہ بات بہت قابل توجہ ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فلاح یقیناً اسی میں ہے کہ ہم ماہ مبارک کو پوری طرح وصول کرنے کے لیے فکر مند ہو اور زیادہ سے زیادہ عبادت و اطاعت کر کے اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔